رخ کرتے ہیں اس وقت اسلام آباد کا، جہاں وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ دوسری دفعہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی اور اپنے انوائز جو ہمارا کام کر رہے ہیں پاکستان کا، باہر جا کے پاکستان کا کیس لڑتے ہیں، پاکستان کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں خوشحالی آئے، ان سے بات چیت کرنے کے لیے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں یہ بھی آپ کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ میں سپورٹس کے اندر، رانا صاحب بیٹھ سے آرام سے، سپورٹس کے اندر ساری دنیا میں پھرا ہوا ہوں اور میرا عموماً انٹریکشن ہمارے ڈپلومیٹ سے ہوتا تھا، امبیسڈر سے ہوتا تھا، اور مجھے ہمیشہ بڑا فخر ہوتا تھا کہ ہمارے امبیسڈرز کی کوالٹی کے اوپر، اور مجھے ابھی چائنا کا ایک بڑا سیزنڈ ان کا ڈپلومیٹ جو اس کا پتہ نہیں 37 سال اس نے گزارے چائنا کے لیے ساری دنیا میں امبیسڈر، اور یو این میں بڑی دیر وہ امبیسڈر رہا، تو وہ بھی مجھے آ کے کہہ رہا تھا کہ وہ جو سب سے آؤٹسٹینڈنگ جو اپنی زندگی میں وہ ڈپلومیٹ ملا اس کا نام منیر اکرم تھا، جو آج ہم نے پھر ان کو پوسٹ کیا ہے یونائٹڈ نیشنز میں۔ تو ہم بڑا فخر ہوتا ہے اس چیز سے کہ ہمارے ڈپلومیٹس کی یہ کوالٹی ہے، اور تعریف کوئی باہر کا کرے کہ جتنے بھی وہ ڈپلومیٹس ملا تھا سب سے وہ آؤٹسٹینڈنگ ہے۔ ہماری تھوڑی ڈیٹیریشن اس لیے آئی کہ ہم نے اپنے اداروں کو تباہ کیا، میرٹوکریسی ختم کی، پولیٹیکل کنسیڈریشنز پہ سارے اداروں کو ہم نے ان کے اندر میرٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم نے ان لوگوں کو وہاں بٹھایا امپورٹنٹ پوزیشنز پہ جو ڈیزرو نہیں کرتے تھے۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے جب سے ہم آئے، اب 2 دفعہ میں نے بورڈز کو خود چیئر کیا گریڈ 21 سے گریڈ 22 پہ، اور میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ ہم نے پورا میرٹ کے اوپر سلیکشن کیا ہے، کسی جگہ کے اوپر کسی کی کوئی ذات یا کسی کی کنسیڈریشن ہم نے نہیں لی، اور انشاءاللہ یہی ہم ٹرینڈ ہر انسٹیٹیوشن کے اندر لے کے آئیں گے کہ ٹوٹل میرٹوکریسی ہو پاکستان کے اندر، کیونکہ جو معاشرے کے اندر میرٹ کا سسٹم بہتر ہوتا ہے وہ ہمیشہ آگے نکل جاتا ہے۔ چائنا کا جب چائنیز کمیونسٹ پارٹی نے پوری ڈیٹیل دی کہ چائنا کا جو سسٹم کیا ہے، تو چائنا کے اندر جو انہوں نے سسٹم اب بنایا میرٹ کو اوپر لانے کا، وہ اگر آپ جب دیکھیں گے تو ریئلائز کریں گے کیوں اتنی تیزی سے اوپر جا رہا ہے۔ وہ جو ہماری بیوروکریسی تھی 60s میں، وہ آؤٹسٹینڈنگ تھی اس لیے کہ میرٹوکریسی تھی تب۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں سپورٹس کے اندر وہ ٹیمیں اوپر جاتی ہیں جدھر میرٹ ہوتی ہے۔ اگر ایک ملک میں ٹیلنٹ بھی زیادہ ہو لیکن میرٹ نہ ہو، وہ ٹیم نہیں کمپیٹ کر سکتی اس ملک سے جس کی ٹیمیں میرٹ کے اوپر آتی ہیں۔ ڈیموکریسی کو صرف ہم نے اتنا بڑا بنایا ہوا ہے کہ ڈیموکریسی سے بہتر سسٹم کوئی نہیں۔ ڈیموکریسی کی کوالٹی یہ ہے کہ اس میں میرٹوکریسی ہوتی ہے، اور جتنی اچھی ڈیموکریسی اتنی بہتر میرٹوکریسی۔ بادشاہ کیوں پیچھے رہ گئی؟ ایک پہ خون کے اوپر یا لینیج کے اوپر لوگ اوپر آتے تھے، اور ڈیموکریسی کے اندر میرٹ کے اوپر لوگ آتے۔ شاہ ولی اللہ اور علامہ اقبال دونوں کہتے ہیں کہ مسلمان کیوں پیچھے رہ گئے، مغرب آگے نکل گئی، یہاں بادشاہت آ گئی۔ ڈیموکریٹک کلچر جو مدینہ کی ریاست میں تھا، وہ ڈیموکریٹک اور میرٹوکریسی پیچھے رہ گئی جو شروع میں مسلمانوں میں تھی، اور یہاں مغرب کے اندر جیسے جیسے ڈیموکریسی آئی ان کی میرٹ کے اوپر بہتر لوگ اوپر آنے، لیڈرشپ کی کوالٹی بہتر ہو گئی۔ اور بادشاہت ایسنشلی بادشاہ ڈکے کرتی ہے، کیونکہ ایک بادشاہ اپنے صلاحیت سے اوپر آ بھی جائے لیکن اس کی ضروری نہیں کہ اس کا بیٹا بھی وہی صلاحیت رکھے گا، اس لیے وہ ڈکلائن کرتی ہے۔ اورنگزیب کے بعد مغل ایمپائر اس لیے نہیں تباہ ہوا جو لوگ کہتے ہیں جی کہ مراٹھے کھڑے ہو گئے یا فلانا یا سکھ آ گئے،
اس لیے اوپر آیا, اس لیے وہ ڈی جنریٹ کیا کہ کسی میں بھی صلاحیت نہیں تھی اورنگزیب کو ریپلیس کرنے کے لیے, اور وہاں کوئی سسٹم میریٹوکریسی کا نہیں تھا. تو ہم نے اپنے اداروں کو, اور خاص طور پہ فورن آفس, کیونکہ اس میں کوالٹی کے لوگوں کا اوپر آنا بہت ضروری ہے. ضروری کیوں ہے؟ شاہ جی نے بھی بات کی اور رزاق داؤد نے بھی بات کی کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. ڈالر جتنے ملک میں آ رہے ہیں وہ کم ہے جتنے ملک سے باہر ڈالر جا رہے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, ریکارڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. جب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو, باقی آپ جو مرضی کر لیں کہ جی گروتھ ریٹ ہم نے بڑی بڑھا دی ہے, آپ کا ملک خطرے میں ہے. خطرے میں کیوں ہے؟ کہ کسی ٹائم پہ بھی آپ کی کرنسی نیچے گرنا شروع کر دے گی, اور کیونکہ آپ کے پاس ڈالر ہی نہیں ہوں گے. آپ کا جب خسارہ اتنا بڑا ہوگا, ڈیمانڈ سپلائی کا پرنسپل ہے, تو جیسے ہی آپ کے پاس آپ کا خسارہ بڑھتا جائے گا, آپ کی کرنسی گرتی جائے گی. کرنسی گرے گی, ساری چیزیں مہنگی ہو جائے گی ملک کے اندر, اور وہ ملک غریب ہو جاتا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جس طرح بڑھتا جاتا ہے, آپ کا ملک غریب ہوتا جاتا ہے, آپ کی دولت کم ہوتی جاتی ہے, ویلتھ کریشن کم ہو جاتی ہے. انویسٹر نہیں آتا باہر سے. انویسٹر کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ وہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے کہ وہ اپنے پیسے ڈالرز میں رکھے, کیونکہ ڈالر اوپر جا رہا ہے تو اس کو ضرورت نہیں ہے کہ انویسٹ کرنے کے لیے. اس لیے یہ سب سے کریٹیکل چیز کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. اس کے لیے 3 چیزیں سب سے امپورٹنٹ ہیں: ایکسپورٹس, ریمیٹنسز, جو کہ اس وقت ہماری تقریباً ایکسپورٹس جتنی ریمیٹنسز ہیں, اور جو ہمارا باہر پاکستانی ہیں ان کے لیے بھی ان کو سروس کرنا, کانسٹنٹلی ان سے ان ٹچ رہنا کہ کیسے ہم ان کو انسپائر کر سکتے ہیں کہ اپنے پیسے لیگل چینل سے بھیجیں. اور تیسری چیز ہے انویسٹمنٹ لے کے آنا پاکستان میں. یہ تینوں چیزیں, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا, ہمارے ملک میں ڈالر زیادہ آئیں گے تاکہ ہمارا سرپلس ہو, اور اس سے پھر ساری اکانومی ادھر سے شروع ہوتی ہے آگے بڑھنا. انویسٹمنٹ بھی وہاں سے آتی ہے, آپ کے اندر کانفیڈنس بھی بڑھتا ہے, لوگوں کے اندر بھی. اور ہمارا جو, جس طرح میں نے کہا کہ ہمارا جو سب سے اثاثہ ہے, اس لیے فورن آفس ہمارے ایمبیسڈرز کی, انوائز کی بڑی اہمیت ہے, کیونکہ جو سب سے بڑا اثاثہ ہے وہ بیرون ملک پاکستانی ہے. یہ کبھی اس میں کسی کو شک نہ ہو. کوئی ایسٹیمیٹ کرتے ہیں 30%,